کراچی یونیورسٹی کے کوریڈورز میں جب وہ چلتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ لٹریچر کی کتابوں میں لکھی محبت محض ایک افسانہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن زندگی جب خود آپ کو کسی افسانے کے موڑ پر لا کھڑا کرے تو آپ کو یقین کرنا ہی پڑتا ہے کہ کچھ لوگ واقعی بادل کی طرح ہوتے ہیں جو بن بتائے آتے ہیں، زندگی پر چھا جاتے ہیں اور پھر سب کچھ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ جب تک میں نے سکندر کو نہیں دیکھا تھا مجھے بادلوں کی یہ صفت محض ایک تشبیہ معلوم ہوتی تھی۔ حال ہی میں میری منگنی ٹوٹی تھی، ابھی صرف 3 مہینے گزرے تھے۔ وہ لڑکا جس سے میری بات پکی ہوئی تھی وہ اچانک سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر امریکہ چلا گیا اور پیچھے میرے لیے خاندان کی نظروں میں ایک ایسا لیبل چھوڑ گیا جیسے میں کوئی واپس آیا ہوا سامان ہوں۔ ہمارے معاشرے میں جب کسی لڑکی کی منگنی ٹوٹتی ہے تو قصوروار ہمیشہ لڑکی کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ رشتہ داروں کی ہمدردی کے پیچھے چھپے طنز نے میرا جینا دو بھر کر دیا تھا۔ میری امی جو ہر وقت لوگوں کی باتوں سے پریشان رہتی تھی، انہوں نے ایک دن زبردستی مجھے میری خالہ کے ساتھ ہنزا بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ زویا تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، کچھ دن پہاڑوں میں گزارو گی تو دماغ صاف ہوگا اور دل کو بھی سکون ملے گا۔ میں انکار نہ کر سکی اور یوں میں کراچی کی گرمی اور اپنے دل کے غبار کو پیچھے چھوڑ کر ہنزا کی وادیوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہنزا کی خوبصورتی اپنی جگہ تھی لیکن میرے اندر کا شور تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ عطا آباد جھیل کے نیلے پانی کے کنارے کھڑے ہو کر میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیا زندگی واقعی اتنی بے رحم ہوتی ہے؟ ایک لمحے میں آپ کے سارے خواب بکھر جاتے ہیں۔ اسی جھیل کے کنارے وہ مجھے پہلی بار ملا، نیلی جیکٹ پہنے، داڑھی میں سفیدی کی ایک واضح لکیر اور ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ وہ کوئی عام سیاح نہیں لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جو شاید اس کے اندر کی کسی بڑی ہلچل کو چھپانے کی کوشش تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ وہاں ایک نئے ریزورٹ کو ڈیزائن کرنے کے سلسلے میں آیا ہوا تھا۔ وہ پیشے سے ایک آرکیٹیکٹ تھا اور اس کا نام سکندر افریدی تھا۔ میں جھیل کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھی تھی جب وہ کیمرہ سیدھا کرتے ہوئے میری طرف بڑھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور بغیر کسی تمہید کے بہت دھیمے لہجے میں کہا، آپ کراچی سے ہیں نا؟ آپ کی آنکھوں میں سمندر کا شور ہے اور یہاں کے پہاڑ صرف خاموشی مانگتے ہیں۔ اس کی اس بات پر میں بے اختیار ہنس پڑی۔ میری ہنسی میں ایک تلخی تھی جو شاید اس نے محسوس کر لی تھی۔ میں نے کہا، آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ میں کراچی سے ہوں اور میری آنکھوں میں شور ہے؟ سکندر نے کیمرہ اپنے گلے میں لٹکایا اور جھیل کے پانی کو دیکھتے ہوئے بولا، کراچی کے لوگوں کی خاص بات ہوتی ہے، وہ جہاں بھی جائیں اپنے ساتھ شہر کی تیز رفتاری اور وہاں کی بے چینی لے کر چلتے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کر بھی یہاں نہیں ہیں، آپ کا ذہن کہیں بہت دور کسی الجھن میں مصروف ہے۔ میں اس کی اس گہری آبزرویشن پر حیران رہ گئی۔ ابھی میں کچھ جواب دینے والی تھی کہ ایک چھوٹی سی پیاری بچی جس کی عمر لگ بھگ 7 سال ہوگی بھاگتی ہوئی آئی اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی معصوم آنکھیں بالکل سکندر جیسی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بہت معصومیت سے پوچھا، آنٹی آپ میری نئی ماما بنیں گی؟ اس معصوم سے سوال نے میرے دل کی دھڑکن کو جیسے ایک پل کے لیے روک دیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں بالکل گونگی ہو کر اس بچے کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سکندر کا چہرہ بھی سوال پر یکدم سنجیدہ ہو گیا، لیکن اس نے روایتی باپوں کی طرح اسے فوراً سب کے سامنے ڈانٹا نہیں۔ اس نے بس اپنی نظریں جھکا لی جیسے وہ اس سوال کے لیے پہلے سے تیار نہ ہو، یا شاید وہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ اس نے بہت پیار سے بچی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ مہر بیٹا ایسے کسی اجنبی سے نہیں پوچھتے، آپ جائیں اور وہاں جا کر تتلیوں کو دیکھیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ مہر وہاں سے ہنستی ہوئی بھاگ گئی تو سکندر نے میری طرف دیکھا اور بہت دھیمی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دیجیے گا زویا جی، مہر ابھی چھوٹی اور وہ ہر اس خاتون میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے جو اسے محبت سے دیکھتی ہے۔ میری بیوی 2 سال پہلے کینسر کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، تب سے مہر اور میں اکیلے ہیں۔ اس کے لہجے میں کوئی مصنوعی دکھ نہیں تھا بلکہ ایک سچی قبولیت تھی۔ مجھے بعد میں میری خالہ سے پتہ چلا کہ سکندر اپنی بیوی کی موت کے بعد سے واقعی ایک آوارہ بن چکا تھا۔ وہ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور سکردو پر 6 مہینے بعد اپنا گھر بدل لیتا تھا، اپنا پروجیکٹ بدل لیتا تھا تاکہ وہ کسی ایسی جگہ رک نہ سکے۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ کسی ایک جگہ رک گیا تو یادیں اسے جکڑ لیں گی
وہ مہر کو ساتھ لیے بس گھومتا رہتا تھا، ایک بنجارا بن کر جو اپنے گھر کی تلاش میں تھا لیکن گھر سے ہی بھاگ رہا تھا۔ اس رات جھیل کے کنارے ہوٹل کے لان میں بون فائر کا انتظام تھا۔ آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور چاروں طرف پہاڑوں کا سرد سایہ تھا۔ میں اپنی شال لپیٹے آگ کے قریب بیٹھی تھی جب سکندر بھی مہر کو سلانے کے بعد وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ ہمارے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ لکڑیوں کے جلنے کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، سکندر صاحب، آپ کب تک اس طرح ایک شہر سے دوسرے شہر بھاگتے رہیں گے؟ مہر بڑی ہو رہی ہے، اسے ایک مستقل چھت اور ایک مستحکم ماحول کی ضرورت ہے۔ سکندر نے آگ کی چنگاریوں کو دیکھتے ہوئے ایک لمبا سانس لیا اور بولا، زویا، کچھ لوگ محبت نہیں کرتے، وہ صرف ایک سہارا ڈھونڈتے ہیں، اور میں اب کسی کا سہارا بننے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ میں خود اندر سے بے گھر ہوں۔ جب انسان کا اپنا اندر اجڑ جائے نا تو وہ دوسروں کو چھت نہیں دے سکتا۔ میں مہر کو سب کچھ دینا چاہتا ہوں لیکن میں خود کو ایک جگہ روکنے میں ناکام ہو جاتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں رک گیا تو میں اپنی بیوی کی کمی کو برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے مرد دیکھے تھے، اپنے کالج میں، یونیورسٹی میں، اور پھر اپنے سابقہ منگیتر کی صورت میں بھی، لیکن میں نے پہلی بار کسی مرد کو اپنی کمزوری کا اعتراف اتنے سچ کے ساتھ کرتے ہوئے سنا تھا۔ اس کی باتوں میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی دکھاوا نہیں تھا، وہ جو تھا بالکل سامنے تھا، ایک ٹوٹا ہوا انسان جو اپنی بیٹی کے لیے جینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، لیکن سکندر صاحب، بھاگنا تو کوئی حل نہیں ہے نا، آپ کب تک یادوں سے بھاگیں گے؟ یادیں تو انسان کے اندر ہوتی ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں وہ آپ کے ساتھ ہی سفر کریں گی۔ سکندر نے میری طرف دیکھا، اس کی نظروں میں ایک گہرا تاثر تھا۔ اس نے کہا، زویا جی، آپ لٹریچر پڑھاتی ہیں نا، آپ کی باتیں کتابی حد تک بہت خوبصورت ہیں، لیکن جب زندگی عملی طور پر آپ کے سامنے ابلتی ہوئی چائے کی طرح آ جائے تو اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میری منگنی ٹوٹی تو مجھے لگا کائنات ختم ہو گئی، لیکن آپ کا تو پورا سنسار ہی بدل گیا۔ پھر بھی آپ مہر کے سامنے اتنی مضبوطی سے کھڑے رہے۔ وہ مسکرایا اور بولا، مجھے آپ کی خالہ نے بتایا تھا آپ کے بارے میں، زندگی کبھی کبھی ہمیں وہاں لے آتی ہے جہاں ہم جانا نہیں چاہتے، لیکن شاید اسی کا نام سفر ہے۔ آپ کا سمندر اور میرے پہاڑ ملیں گے یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن آپ سے بات کر کے اچھا لگا۔ اس رات مجھے دیر تک نیند نہیں آئی۔ ہنزا کی سرد ہوا کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور میرے ذہن میں سکندر کے کہے ہوئے جملے گردش کر رہے تھے۔ وہ شخص جو بظاہر اتنا پراعتماد اور کامیاب آرکیٹیکٹ تھا، اندر سے کتنا اکیلا اور بھٹکا ہوا تھا۔ مہر کی وہ معصوم شکل اور سکندر کا وہ سچا اعتراف میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا گیا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میرا ہنسا آنا محض ایک اتفاق نہیں تھا، بلکہ شاید زندگی مجھے کسی نئے راستے پر ڈالنے کی تیاری کر رہی تھی، جہاں فیملی ڈرامے اور جذباتی الجھنیں میرا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اس وقت مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ بادل جب کراچی کا رخ کرے گا تو میرے خاندان میں کیا طوفان آئے گا۔ ہنزا کے پرسکون پہاڑوں اور جھیل کے ٹھنڈے پانیوں سے جب میں کراچی واپس آئی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں ایک ایسا طوفان میرا انتظار کر رہا ہے جو میری زندگی کی رہی سہی بنیادوں کو بھی ہلا کر رکھ دے گا۔ کراچی کی تپتی ہوئی ہوا اور شہر کا شور ہمیشہ کی طرح تھا، لیکن میرے گھر کی فضا بالکل بدل چکی تھی۔ وہاں ایک عجیب سی گھٹن اور خاموشی کا راج تھا۔ میرے قدم جیسے گھر کی دہلیز کے اندر پڑے، مجھے محسوس ہو گیا کہ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ امی نے مجھے گلے لگا کر جس طرح روتے ہوئے میرا استقبال کیا، اسے میرے دل میں ایک انجانا خوف بیٹھ گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ابو کا ٹیکسٹائل کا بزنس جو پچھلے کئی سالوں سے ہماری خوشحالی کا ضامن تھا، وہ اچانک بری طرح ڈوب گیا تھا۔ ان کے سب سے بھروسے مند بزنس پارٹنر نے راتوں رات سارے فنڈز نکال کر انہیں سڑک پر لا کھڑا کیا تھا، اور اب حالت یہ تھی کہ قرض خواہ صبح شام ہمارے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور ان کی اونچی آوازیں محلے بھر میں ہماری سفید پوشی کا بھرم بے چوراہے پر نیلام کر رہی تھی۔ میری منگنی ٹوٹنے کا صدمہ تو خاندان والے ابھی بھولے ہی نہیں تھے کہ اب اس نئی مالی بربادی نے رشتہ داروں کو باتیں بنانے کا ایک نیا موقع دے دیا تھا۔ وہ لوگ جو کبھی ہمارے گھر دعوتوں میں آنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے تھے،
اب انہوں نے ہم سے نظر چرانا شروع کر دی تھی۔ امی رات بھر مصلے پر بیٹھ کر روتی رہتی اور ابو خاموشی سے کمرے کے کونے میں سر جھکائے بیٹھے رہتے۔ ان کی وہ کمر جو کبھی فخر سے سیدھی رہتی تھی، اب حالات کے بوجھ سے جھک چکی تھی۔ میں جب کراچی یونیورسٹی کے کوریڈورز میں لٹریچر پڑھانے جاتی تو میرا اپنا ذہن کسی الجھے ہوئے افسانے کی طرح ہوتا تھا۔ مجھے اپنے طالب علموں کے سامنے مسکرا کر لیکچر دینا پڑتا تھا، لیکن اندر سے میں اپنے والدین کی حالت دیکھ کر روز مرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اس گھر کی بڑی بیٹی ہو کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہوں، کیونکہ میرے لیکچر کی تنخواہ اتنی بڑی رقم کے سامنے سمندر میں ایک قطرے کے برابر تھی۔ انہی انتہائی مدخدوش حالات میں میری وہ خالہ جو میرے ساتھ ہنزا گئی تھی، انہوں نے ایک دن ہمت کر کے امی اور ابو کو اپنے پاس بٹھایا اور سکندر کے خاندان سے ہونے والی بات چیت کا ذکر چھیڑا۔ خالہ نے بہت سنجیدگی اور پیار سے ابو کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بھائی صاحب، اس وقت حالات ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں اور ہمیں زویا کے مستقبل کے لیے کوئی ٹھوس فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں نے ہنزا میں ایک شخص دیکھا ہے، سکندر افریدی نام ہے اس کا۔ وہ ایک بہت ہی کامیاب آرکیٹیکٹ ہے اور مالی طور پر اتنا مستحکم ہے کہ ہمارے سارے مسائل ایک پل میں حل ہو سکتے ہیں۔ اس کی بیوی کا 2 سال پہلے کینسر سے انتقال ہو گیا تھا اور اب اسے اپنی 7 سال کی معصوم بیٹی مہر کے لیے ایک سچی اور پڑھی لکھی ماں کی ضرورت ہے جو اس کے گھر کو سنبھال سکے، اور ہماری زویا کو اس وقت ایک ایسے مرد کی ضرورت ہے جو اسے عزت کا گھر دے سکے، تحفظ دے سکے، اس کے خاندان کا سہارا بن سکے۔ ابو نے حیرت اور دکھ سے خالہ کی طرف دیکھا اور بولے، لیکن نجمہ، سکندر کی عمر کیا ہے اور وہ ایک بچے کا باپ ہے۔ میری زویا بھی صرف 26 سال کی ہے اور اس نے زندگی میں ابھی دیکھا ہی کیا ہے۔ میں اپنی بیٹی کو کسی کے گھر کی زینت بنانا چاہتا ہوں، کسی کا معاہدہ نہیں۔ خالہ نے ابو کو سمجھاتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، میں مانتی ہوں کہ عمر کا فرق ہے، سکندر 38 سال کا ہے اور ہماری زویا 26 سال کی ہے۔ 12 سال کا یہ فرق بظاہر بہت بڑا لگتا ہے، لیکن مرد بہت سلجھا ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نے ایک شرافت اور ٹھہراؤ دیکھا ہے۔ وہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو زویا پر ظلم کرے گا۔ وہ خود زندگی کے دکھوں سے گزرا، اس لیے وہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی قیمت جانتا ہے۔ اس وقت مارکیٹ کے حالات اور قرض داروں کے رویے دیکھیں، اگر خدا نہ خواستہ بات پولیس تک پہنچ گئی تو ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ زویا کو عزت کا گھر مل جائے گا اور سکندر کو بیٹی کے لیے ماں مل جائے گی۔ میں کمرے کے باہر کھڑی خالہ کی ایک ایک بات سن رہی تھی۔ میرے دل میں کوئی دھڑکن تیز نہیں ہوئی اور نہ ہی مجھے غصہ آیا، کیونکہ میرے اندر کا رومانوی انسان تو اسی دن مر گیا تھا جب میری منگنی ٹوٹی تھی۔ میں نے ابلتی ہوئی چائے کی طرح زندگی کو اپنے سامنے دیکھا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ اس وقت سچی محبت کے خواب دیکھنا محض ایک بے وقوفی ہوگی۔ یہ شادی کوئی محبت کی شادی نہیں ہونے والی تھی، یہ تو 2 زخمی لوگوں کا ایک سماجی معاہدہ تھا، جہاں ایک کو اپنی بیٹی کے لیے تحفظ چاہیے تھا اور دوسرے کو اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے چھت۔ میں نے خود کمرے کے اندر قدم رکھا اور امی ابو کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میرے چہرے پر ایک عجیب سی سردی تھی۔ میں نے ابو کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے بہت دھیمے لہجے میں کہا، ابو، مجھے خالہ کی بات منظور ہے۔ اگر سکندر صاحب رشتے کے لیے تیار ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ آپ بالکل پریشان ہو، میں آپ کی خاطر اور اپنے گھر کی عزت کی خاطر یہ فیصلہ کر رہی ہوں۔ میری ہاں سن کر امی نے مجھے گلے سے لگا لی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ان کے آنسوؤں میں ایک طرف تو اپنی جوان بیٹی کو ایک بیوہ مرد کے ساتھ بیاہنے کا دکھ تھا، تو دوسری طرف اس بات کا شدید سکون بھی تھا کہ اب ان کا گھرانہ ایک بہت بڑی بدنامی اور مالی تباہی سے بچ جائے گا۔ سکندر کو جب خالہ کے ذریعے میری ہاں کا پیغام ملا تو اس نے ایک بہت ہی اعلیٰ ظرف انسان ہونے کا ثبوت دیا۔ اس نے شادی سے پہلے اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے ابو کے تمام قرضے براہ راست ادا کروا دیے اور تمام قرض داروں کے کاغذات صاف کروا کر ابو کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس نے اس بات کا احساس تک نہیں ہونے دیا کہ وہ ہم پر کوئی احسان کر رہا ہے، بلکہ اس نے اسے ایک خاندانی ذمہ داری کی طرح نبھایا۔ اس کے اس قدم نے میرے دل میں اس کے لیے محبت تو نہیں لیکن ایک بہت بڑا احترام ضرور پیدا کر دیا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ واقعی ایک ذمہ دار مرد ہے جو باتوں سے زیادہ اپنے عمل سے تحفظ دینا جانتا ہے۔ نکاح کا دن آیا تو کراچی کے ایک چھوٹے سے ہال میں بہت ہی سادگی کے ساتھ تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کوئی مہندی کی رسم نہیں ہوئی، کوئی ڈھولک نہیں بجے اور نہ ہی کوئی بارات دھوم دھام سے آئی۔
رشتہ داروں کی زبانیں تو اب بھی چل رہی تھی کہ دیکھو منگنی ٹوٹنے کے بعد لڑکی نے ایک 13 سالہ بڑے اور شادی شدہ مرد سے شادی کر لی، لیکن ان کی باتوں میں اب وہ طنز نہیں تھا بلکہ ایک حسد کی بو تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سکندر بہت امیر اور کامیاب انسان ہے۔ میں نے اپنی شادی پر کوئی سرخ رنگ کا روایتی بھاری جوڑا نہیں پہنا تھا، بلکہ میں نے ایک بہت ہی سادہ اور خوبصورت سفید رنگ کا ریشمی سوٹ پہنا ہوا تھا، جس پر ہلکی سی چاندی کی کڑھائی تھی۔ میری آنکھوں میں کاجل ضرور تھا، لیکن ان میں کوئی روایتی دلہن والے خواب نہیں تھے۔ آئینہ دیکھتے ہوئے خود پر ایک لٹریچر کی ہیروئن کا گمان ہو رہا تھا، جو اپنے خاندان کی بقا کے لیے قربانی کا حصہ بن چکی تھی۔ جب قاضی صاحب نے میرے سامنے پاس آ کر نکاح کے کاغذات پر دستخط مانگے اور پوچھا کہ کیا آپ کو سکندر افریدی ولد امجد افریدی کے ساتھ یہ نکاح منظور ہے، تو میرے حلق میں جیسے ایک گولا سا آ کر پھنس گیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ہنزا کی جھیل کو یاد کیا، جہاں سکندر پہلی بار ملا تھا۔ اس کی وہ نیلی جیکٹ، اس کی داڑھی کی سفیدی اور اس کا وہ جملہ کہ آپ کی آنکھوں میں سمندر کا شور ہے۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور بہت واضح اور دھیمی آواز میں کہا، مجھے منظور ہے۔ دستخط کرتے ہوئے میرا ہاتھ تھوڑا سا کانپا تھا، لیکن میں نے اپنی قلم کو مضبوطی سے تھامے ہی رکھا۔ سکندر نے بھی دوسری طرف مردوں کے کمرے میں دستخط کر دیا، اور یوں ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے نام کے ساتھ جڑ گئے۔ رخصتی کے وقت ابو نے جب میرا سر اپنے سینے سے لگایا تو ان کے آنسو میرے سفید جوڑے پر گر رہے تھے۔ انہوں نے میرے کان میں کہا، زویا بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے لیے وہ خوشیاں نہیں خرید سکا جس کی تم حقدار تھی، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ وہ شخص تمہاری اس قربانی کی لاش رکھے۔ میں نے ابو کو تسلی دی اور بغیر روئے گاڑی میں بیٹھ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب مجھے کمزور نہیں ہونا ہے۔ شادی کے فوراً بعد سکندر مجھے لے کر اسلام آباد منتقل ہو گیا۔ میں اس وقت کراچی میں ہی میری خالہ کے پاس رک گئی تھی، کیونکہ سکندر کا ماننا تھا کہ فلیٹ کے ماحول کو زویا کے لیے بہت آرام دہ بنانا ضروری ہے اور مہر کو کچھ دنوں بعد لایا جائے تاکہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کا تھوڑا موقع مل سکے۔ جب ہم اسلام آباد کے اس پوش علاقے میں واقع اس کے فلیٹ میں پہنچے تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ فلیٹ کا دروازہ کھلتے اسلام آباد کی سرد اور خنک ہوا نے ہمارا استقبال کیا۔ فلیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے اس کی آرکیٹیکچر کی مہارت کا اندازہ ہوا۔ ہر چیز بہت ہی جدید، مہنگی اور سلیقے سے سجائی گئی تھی۔ دیواروں پر بہت ہی خوبصورت پینٹنگز تھی، فرنیچر انتہائی قیمتی تھا، لیکن وہاں ایک چیز غائب تھی اور وہ تھا ایک روایتی گھر کا احساس۔ وہاں پر ہر چیز اتنی پرفیکٹ اور منظم تھی جیسے انسان کسی 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں آ گیا ہو، جہاں زندگی تو ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی روح نہیں ہوتی۔ سکندر کا یہ فلیٹ اس کے اپنے اندر کی عکاسی کر رہا تھا، ایک ایسا فلیٹ جو خوبصورت تھا لیکن عارضی تھا، جیسے وہ خود ہر 6 مہینے بعد اپنا ٹھکانہ بدل لیتا تھا۔ سکندر نے میرا سامان کمرے میں رکھا اور مجھے کہا، زویا تم اس کمرے میں آرام کرو، یہ اب تمہارا کمرہ ہے، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ میں نے اپنا سفید سوٹ تبدیل نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں اپنی گرم شال کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ کر بستر کے کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کمرے کی بڑی سی کھڑکی سے باہر اسلام آباد کے پہاڑ اور رات کی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایک بالکل نئی اور اجنبی دنیا میں آ گئی ہوں، جہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے، اور وہ مرد جو اب میرا شوہر بن چکا تھا وہ میرے لیے اب بھی ایک راز تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے کے دروازے پر بہت ہی دھیمی اور مؤدبانہ دستک ہوئی۔ میرے اندر ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے اپنے لباس کو درست کیا اور کہا، جی آ جائیں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور سکندر اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی نیلی جیکٹ اتار دی تھی اور وہ اب ایک گہرے سرمئی رنگ کے سویٹر میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک گلاس تھا۔ اس کا چہرہ بہت پرسکون تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک گہری تھکن واضح تھی۔ وہ میرے بستر کے قریب نہیں آیا بلکہ دروازے کے پاس لگی ہوئی میز کے پاس ہی رک گیا۔ اس نے پانی کا گلاس وہاں رکھا اور بہت دھیمی اور سنجیدہ آواز میں بولا، زویا تمہیں مجھ سے یا اس گھر سے بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہاری ہاں کے پیچھے کیا حالات تھے اور یہ شادی کن بنیادوں پر ہوئی ہے۔ میں نے یہ شادی اس لیے نہیں کی کہ میں تمہاری زندگی پر
اپنا کوئی حق جتا سکوں یا تمہیں مجبور کروں۔ میں کاغذ پر تمہارا شوہر ضرور ہوں، لیکن حقیقت میں تمہاری مرضی کے بغیر میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں ایک ایسے دور سے گزرا ہوں جہاں میں نے رشتوں کو مرتے دیکھا، اس لیے میں زبردستی کے رشتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ تم اس گھر میں بالکل آزاد ہو، یہ کمرہ تمہارا ہے، تم جب تک چاہو اپنے اس فلیٹ کو اپنا گھر سمجھ کر رہ سکتی ہو، اور جب تک تم خود ذہنی طور پر تیار نہ ہو میں اس کمرے کی دہلیز بھی پار نہیں کروں گا۔ میں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں، اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بے جھجک مجھے آواز دے دینا۔ میں نے بستر پر بیٹھے بیٹھے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی گفتگو میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، اس کے جملوں میں کوئی ایسی ہوس یا غرور نہیں تھا جو عام طور پر ایک امیر شوہر میں اپنی نئی اور مجبور بیوی کے سامنے ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو تھکن تھی وہ زندگی کے سفر کی تھکن تھی۔ اس کے الفاظ نے میرے اندر کے سارے خوف کو ایک لمحے میں پگھلا کر رکھ دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ مرد جتنا باہر سے مضبوط اور پر اعتماد دکھائی دیتا ہے، اندر سے اتنا ہی اکیلا اور سچا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس وقت خاموش رہی تو شاید ہمارے درمیان یہ دوری ہمیشہ کے لیے ایک دیوار بن جائے گی۔ میں نے اپنی شال کو سنبھالا اور بستر سے اٹھ کر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ وہ وہیں کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے جا کر رک کر بہت آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ بہت گرم تھا، جبکہ میرے اپنے ہاتھ اسلام آباد کی سردی اور اندرونی خوف کی وجہ سے برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ میں نے اس کی گہری آنکھوں میں سیدھا دیکھا اور بہت دھیمی لیکن سچی آواز میں کہا، سکندر صاحب، مجھے آپ سے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا ہے، مجھے صرف اس وقت بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ میرا یہ جملہ اور میرا اس کا ہاتھ پکڑنا شاید سکندر کے لیے بہت غیر متوقع تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت کی چمک ابھری، لیکن پھر اگلے ہی پل اس کے چہرے کے سخت تاثرات نرم پڑ گئے اور اس کے لبوں پر ایک بہت ہی خوبصورت اور شفیق مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے میرے ٹھنڈے ہاتھوں اپنے دونوں گرم ہاتھوں کے درمیان لیا اور انہیں بہت نرمی سے رگڑ کر گرم کرنے لگا۔ اس کا انداز اتنا محفوظ اور پیار بھرا تھا کہ مجھے لگا جیسے میں پچھلے کئی مہینوں کی تھکن کے بعد کسی بہت ہی پرسکون سائے میں آ گئی ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس نے بہت ہی نرمی سے میری شال کو، جو میرے کندھے سے گر رہی تھی، دوبارہ میرے گرد اچھی طرح لپیٹا اور اس کا ایک کونا میرے سر پر رکھ دیا۔ پھر اس نے بہت آہستہ سے اپنا سر جھکایا اور میری پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ ایک ایسا بوسہ تھا جس میں کوئی جسمانی دعوت نہیں تھی، جس میں کوئی ہوس نہیں تھی، بلکہ اس بوسے میں ایک بہت بڑی دعا تھی، ایک سچا تحفظ تھا، ایک احترام تھا اور ایک گہرا اعتراف تھا کہ وہ مجھے اپنی زندگی میں قبول کر چکا ہے۔ اس کی پیشانی کا لمس میرے دل کے اندر تک اتر گیا اور اس لمحے مجھے لٹریچر کی کتابوں سے ہٹ کر زندگی کی ایک ایسی سچی حقیقت کا ادراک ہوا۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ آوارہ بادل جو اب تک شہر شہر خاک چھان رہا تھا، جب وہ محبت اور سچائی کے کسی پہاڑ سے ٹکراتے تو وہ صرف گرجتا یا برستا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے وہیں ٹھہر جاتا ہے۔ سکندر کا وہ ٹھہراؤ میری زندگی کا نیا محور بننے جا رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ہے گھر کا نکاح، شاید مجھے دنیا کا سب سے محفوظ گھر دینے والا تھا۔ دیگر پیارے ناظرین، اس کا نیکسٹ پارٹ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں